بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، زمانہ قدیم میں دی جانے والی 13 بھیانک سزائیں جنہیں سن کر آپ کا دل بھی کانپ اٹھے گا۔ تاریخ کے طالب علم یا مطالعہ کرنے والے افراد کو عموماً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرون وسطیٰ میں یورپ میں انتہائی ظالمانہ سزائیں دی جاتی تھی۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ظلم سریت کر چکا ہو، وہاں عام افراد بھی خون کے اتنی ہی پیاسے تھے جتنے کہ جاگیردار اور شاہی طبقہ۔ عام طور پر قرون وسطیٰ میں 13 طریقوں سے سزائے موت دی جاتی تھی، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے اپنے سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ آفتاب افریدی چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ بیل آئیکن پر پریس کرے تاکہ اس طرح نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں، نمبر 1، صلیب کشی۔ قرون وسطیٰ میں سب سے مقبول سزا صلیب کشی تھی۔ اس میں فرد کو کیلوں کے ذریعے لکڑی کے صلیب میں ٹونک دیا جاتا ہے اور ایک عوامی مقام پر صلیب کو گاڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی سست رفتار اور اذیت ناک موت عوام کے لیے عبرت کا ساماں بنے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ عوام میں سخت دہشت پھیل جاتی تھی اور وہ ان جرائم کے قریب بھی نہیں بھٹکتے تھے۔ جس کی سزا اتنی بھیانک ہو، ویسے ان جرائم میں بغاوت بھی شامل تھی۔ نمبر 2، مارنے کے لیے چوہوں کا استعمال۔ چوہوں کے ذریعے لوگوں کو اذیت کا نشانہ بنانا یا مار دینا شاید اب بھی تشدد کے مرغوب طریقوں میں سے ایک ہو، لیکن 1000-1500 سال پہلے تو یہ خاصاً مقبول تھا۔ اس طریقے میں چوہے کو ایک دھاتی ڈبے میں بند کر کے اسے مجرم کے داڑھ سے باندھ دیا جاتا تھا۔ ڈبے کا مغز وہ سرا کولا ہوتا تھا جو جسم سے لگا ہوتا تھا۔ جب آگ لگا کر ڈبے کو گرم کیا جاتا تو چوہے کو کوئی راہ فرار نہ ملتی سوائے اس کے کہ وہ انسان کے جسم کو کاٹ کر اپنا راستہ بنائے۔ نمبر 3، پیتل کا بینسا۔ قدیم یونانیوں کے تیار کردہ اس طریقے کو سکیلا کا بینسا بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ بحیرہ روم کے جزیرے سکیلا یا سسلی میں ایجاد کیا گیا تھا۔ کانسی کے بنے ہوئے اس بینسے کا حجم اور شکل بالکل حقیقی بینسے جیسے ہوتی۔ سزا یافتہ افراد کو دھاتی بینسے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا اور پھر اس کے نیچے آگ لگا دی جاتی تھی۔ مجرم اندر بند کر مر جاتا تھا۔ چند ماہرین نے ایسے بینسے بھی تیار کیے گئے جو مرنے والوں کی چیخوں کی آواز کو بینسے کی ڈکرنے کی آواز میں بدل دیتے تھے۔ چمڑی ادھیڑنا۔ مرنے والے جانوروں کی تو کال اتارتی ہوئی آپ نے دیکھی ہی ہوگی، لیکن قرون اولیٰ میں کبھی انسانوں کی چمڑی ادھیڑنے کی سزائیں بھی دی جاتی تھی۔ وہ بھی زندہ حالات میں یہ سزا منحصر ہوتا تھا کہ جسم کے کس حصے کی کتنی چمڑی ادھیڑ جائے، لیکن اس کے نتیجے میں چند لوگ مر جاتے تھے۔ کچھ زندہ تو رہتے تھے لیکن جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور۔ تشدد کی یہ بھیانک قسم بین النہرین موجودہ عراق میں کافی مقبول تھی۔ اس طرح لوگوں کے جسم سے بوٹیاں نوچنے کی سزا بھی دی جاتی تھی۔ نمبر 5، ہڈی توڑ پہیا۔ کلاسیکی عہد میں سزائے موت کا ایک اور مقبول طریقہ یہ ایک پہیے پر مشتمل انتہائی سادہ آلہ ہوتا تھا جس کے ساتھ مجرم کو باندھ دیا جاتا تھا۔ اس دوران مجرم کو کسی لٹ یا سوٹے سے مارا بھی جاتا تھا۔ جب پہیے کو گھمایا جاتا تو ایک ایک کر کے آہستگی سے ہڈیاں ٹوٹنے لگتی تھی اور یوں وہ انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک موت کا شکار ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، نمبر 6، میخے گھسیڑنا۔ نیزے، بالے کاٹنا یا میخ کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارنا بھی قرون وسطیٰ میں بہت مقبول تھا۔ بغاوت یا ریاست کے خلاف جرائم کے مرتکب افراد کو بالخصوص یہ سزا دی جاتی تھی۔ مجرموں کو اس طرح سزا دینا ممکن بنانے کے لیے کئی آلے بھی بنائے گئے تھے۔ اس میں مختلف جرائم کے لیے جسم کے مختلف سوراخوں میں نیزے، بالے، میخے یا کانٹے گھسا دیے جاتے تھے۔ نتیجہ انتہائی تکلیف دہ موت دی جاتی تھی۔ نمبر 7، ہاتھی تلے کچل دینا۔ قدیم ہندوستان میں ہاتھی کے پیر تلے کچل دینے کی سزا کافی مقبول تھی۔
جنوبی مشرقی ایشیا میں بھی ہاتھیوں کو جلاد کی تربیت دی جاتی تھی۔ عوام کے سامنے مجرموں کا سر کچلنے کے لیے ہاتھی کو اس طرح سدایا جاتا تھا کہ وہ سزا کے مطابق آہستہ آہستہ یا یکدم کچل کر مارے۔ نمبر 8، وحشی جانوروں کے ہاتھوں موت۔ قدیم رومی سلطنت میں ظالمانہ کھیل بہت پسند کیے جاتے تھے، اور ان میں سب سے مقبول اور وحشی جانوروں کے ہاتھوں انسانوں کو مارتے دیکھنا تھا۔ اگر مجرم عورت ہو تو ایسا تربیت یافتہ جانور لایا جاتا جیسے زیادتی کرنے کی تربیت بھی دی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی پہلی عادی قاتل کو کسٹا کو اسی طرح مارا گیا تھا۔ نمبر 9، آرے سے چیرنا۔ بسا اوقات مجرموں کو آرے سے چیرنے کی سزا ملتی تھی۔ سزائے موت کا یہ طریقہ دنیا کے مختلف ممالک میں رائج رہا ہے، جیسا کہ رومی سلطنت، اسپین اور ایشیا کے مختلف حصوں میں بھی اسی طرح کی ایک سزا آنتے نکلنے کا عمل بھی تھا، جس میں زندہ فرد میں سے مختلف اعضاء نکالے جاتے تھے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ نمبر 10، زندہ ابالنا۔ رون اولا میں لوگوں کو تیل یا پانی میں ابال کر مار دینے کی سزائیں بھی دی جاتی تھی، گو کہ یہ دیگر طریقوں کی طرح مقبول نہیں تھا کیونکہ اس میں خون بہتا نظر نہیں آتا تھا، لیکن یورپ اور ایشیا سے ایسی کئی مثالیں ملتی ہے کہ یہ سزا رائج تھی اور مجرموں کو دی بھی جاتی تھی۔ نمبر 11، شکنجہ۔ چوبی شکنجے کے ذریعے کس دینے کی سزا بھی ایک زمانے میں بہت مقبول رہی ہے۔ مجرم کو چاروں طرف سے زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا اور پھر اسے کھینچا جاتا تھا یہاں تک کہ اس کے جسم کا باندھا ہوا حصہ ٹوٹ پھوٹ یا کٹ جائے۔ عام طور پر ایسا تشدد اقرار جرم یا معلومات کے حصول کے لیے کیا جاتا تھا۔ دوستو، نمبر 12، کان کاٹنا۔ کان چیت کر مارنے کی سزا جیسا کہ ہنچ بیک آف نوٹریڈم میں بتایا گیا تھا۔ اگر جرم بڑا نہ ہو تو کچھ عرصے کے لیے اس کے کان میں کوئی کیل ٹونک دی جاتی تھی۔ عموماً اس سزا میں مجرم مرتا نہیں تھا، لیکن زخم میں انفیکشن ہو جائے تو موت بھی ہو جاتی تھی۔ نمبر 13، زندہ جلا دینا۔ قرون اولا کے لوگوں کو خون کے ساتھ ساتھ آگ کا کیل بھی بہت پسند تھا، اور اس کا لطف اٹھانے کا بہترین طریقہ مجرم کو جلتی ہوئی دیکھنا۔ بغاوت یا جادوگری کے الزام میں سزائے موت پانے والے مجرموں کو عام طور پر اسی طریقے سے مارا جاتا تھا۔ تو آپ خود کو خوش قسمت سمجھے کہ آپ یورپ کے دور جاہلیت میں پیدا نہیں ہوئے۔ دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے اور اپنے گرد و نواح کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔